باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام اہالی حیدرآباد، تمام اہل ولا کی خدمت میں سب سے پہلے میں روز عید غدیر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روز عید غدیر کے سلسلے سے مولا کائنات کے صدقے میں، ولایت مولا کائنات کے صدقے میں ہمیں ولایت مولا کائنات پر ثابت قدم و گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام نسلوں میں ولایت مولا کائنات اور عزاداری مولا حسین کو نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، آج حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ روز عید غدیر ایک بڑی اہمیت والا دن ہے کہ جس روز کو اللہ نے آسمان میں کہا ہے کہ روز عید الموعود، یعنی ایک ایسا دن کہ جس دن وعدہ لیا گیا ہو، یا پھر زمین پر اگر آپ دیکھیں تو اس کا نام الگ ہے، عید میثاق و عہد۔ اور اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان جب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میثاق یعنی عہد کرتا ہے، اور جو ہے عہد جسے کہا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہرحال باتیں کرنا، اور اس سلسلے میں کہ بھائی مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کرنا، اس بات پر عہد کرنا، تو اس کو کہا جاتا ہے روز عہد و میثاق، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کے درمیان ہمارے اور آپ کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا تھا۔ بہرحال آج کی یعنی روز عید غدیر کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جس میں سے کہا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے تو 60 سال کی روزوں کے برابر اس دن یعنی روز عید غدیر کے روزے کا ثواب ہے۔ یہاں تک ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ تقریباً ساری عمر روزہ رکھنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ دوسرے یہ کہ اس دن روزہ رکھنے کے بعد غسل کرنا زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور غسل کی نیت یہ ہوگی کہ میں روز عید غدیر کا غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اب فقہی مسئلہ ایک یہ ہے کہ سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ جتنے بھی غسل وارد ہوئے ہیں تو ان غسلوں کے بعد نماز پنجگانہ یا قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ اسی غسل کے ذریعے سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو بھی چھو سکتے ہیں۔ تو جتنے غسل بہرحال وارد ہوئے ہیں سیستانی صاحب کی نگاہ میں، تقریباً 27 غسل ایسے ہیں جو مستحب غسل ایسے ہیں کہ جن کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب آئیے آگے، تو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دن روزے جو ہے غدیر زیارت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پڑھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور امکان میں اگر ہو تو مولا کائنات کے روزے پر اپنے آپ کو حاضر کریں اور وہاں ذریعے مولا کائنات پر اس زیارت کو پڑھیں۔ تو ایسے ہے گویا کہ جیسا یعنی یوم غدیر کے موقع پر رسول اسلام کے سامنے کھڑے ہو کر مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، یہ ثواب لکھا گیا ہے۔ اگر کوئی ماشاءاللہ سے آج جتنے زائرین کربلا میں ہیں تو یا پھر نجف میں ہیں تو کوشش کریں اپنے آپ کو بہرحال کہ وہاں پر مولا کائنات کے روزے پہ پہنچائے اپنے آپ کو، زیارت امین اللہ یا زیارت مولا کائنات کو پڑھیں۔ تیسرے یہ ہماری بات آپ کے سامنے ہو گئی۔ اب چوتھی بات جو ہے عید غدیر کے سلسلے سے کہ 2 رکعت نماز ہے، ایسے 4 رکعت نمازیں ہیں، 4 رکعت میں سے 2 رکعت ایسی نماز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ نماز فجر کی طرح پڑھی جائے گی، لیکن نماز جیسے ختم ہو فوری طور پر 100 مرتبہ شکرا للہ سجدے میں کہیں گے، سجدے سر اٹھا کر پھر کہیں گے الحمدللہ 100 دفعہ۔ یہ 2 رکعت نماز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور نماز ہے، یعنی یہ 2 رکعت نماز کے بعد ایک دعا ہے جس کو کہا جاتا ہے آپ کی جو شروع ہوتی ہے دعا آپ کی اللہم انی اسألک بان لک الحمد وحمد وحدہ لا شریک لہ۔ یہ مفاتح الجنان میں صفحہ نمبر 503 پر آپ کو دعا مل جائے گی۔ اس کے بعد جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور 2 رکعت نماز میں کیا ہے، پہلے زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھیں گے اس نماز کو۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، اور 10 مرتبہ آیت الکرسی، اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا۔ اور ایک روایت میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ نہیں، انا انزلنا پہلے ہے اور آیت الکرسی بعد میں، بہرحال لیکن پڑھنا تینوں 10 دفعہ ہے، اور ہر رکعت میں اسی طریقے سے، یعنی 2 رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھنے کے بعد آپ قنوت میں جب ہاتھ کو اٹھائیں گے تو کوشش کریں دعا پڑھیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین وخلیفتہ بلا فصل۔ یہ دعا کو انشاءاللہ اپنے قنوت میں پڑھیں، اور قنوت کے بعد انشاءاللہ نماز جیسی ختم ہو تو پھر زیارت وارثہ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اس دن۔ اور اس کے بعد صیغ اخوت، یعنی آپس میں ہم جو لوگ آپس میں بیٹھے رہیں گے آزو بازو، وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے، اور دینے کے بعد
صیغ اخوت کو جاری کیا جائے گا۔ صیغ اخوت کیا ہے؟ صیغ اخوت یہ ہے کہ جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی جو بازو بیٹھا ہے بندہ، اس کا ترجمہ سن لیے انشاءاللہ، پھر میں اس کا بیان کروں گا۔ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، اور ہاتھ دینے کے بعد آپ جو ہے یہ کہیں گے کہ وَآخَيْتُكَ، یعنی جب سیدھا ہاتھ، جو سیدھے ہاتھ پہ بیٹھا ہوگا بندہ، وہ دائنے ہاتھ میں جو بیٹھا ہے بندہ، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہے گا وَآخَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ، یعنی اس کے ترجمہ میں تیرا بھائی ہوں اور راہ خدا میں، اور میں صفائی کی جو ہے تجھ سے راہ خدا میں، اور میں نے تجھ سے مصافحہ کیا ہے راہ خدا میں، اور میں نے خدا سے اور اس کے ملائکہ، کتابوں کو، رسولوں کو، انبیاء کو، ائمہ علیہم السلام سے عہد کیا ہے کہ اگر جنت والوں میں اور شفاعت کرنے والوں میں مجھ کو اجازت دی گئی تو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں تجھے تیری شفاعت کر کے تجھے جنت میں نہ لے جاؤں۔ اس کے بعد جو دوسرا بندہ رہے گا وہ بندہ یہ کہے گا قابل تو انہیں اسقط تو ان کا جمیع حقوق الاخو ہے۔ بہرحال یہ دوبارہ یہ باضابطہ جواب دیں کہ میں قبول کرتا ہوں آپ کے تمام عہد و پیمان کو، اور میں بھی انشاءاللہ اگر شفاعت کرنے والوں میں رہا اور جنت میں جانے والوں میں رہا تو میں آپ کو اپنے ساتھ ضرور بے ضرور لے جاؤں گا۔ تو بہرحال یہ مختصر سے اعمال ہیں، آپ گن لیجئے۔ ایک تو یہ کہ بہرحال سب سے پہلے آپ کو روزہ رکھنا ہے جو ساری عمر کے روزوں کے برابر ثواب ہے، دوسرے غسل کرنا ہے، تیسرے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے نماز فجر کی طرح، 100 مرتبہ شکرن للہ، 100 مرتبہ الحمدللہ۔ اس کے بعد چوتھا جو عمل ہے ہمارا نماز جو ہے عید غدیر، جس کی نیت یہ ہوگی کہ میں جو ہے نماز عید غدیر پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا۔ اس کے بعد جو ہے صیغ اخوت ہے، انشاءاللہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ دے کر کے صیغ اخوت کو جاری کریں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ کل کا دن بہت متبارک دن ہے، اور کل کے دن انسان جو ہے اگر کسی کو 1 درہم عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 درہم عطا کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کل کے دن مومنین کو خوش کریں، کل کے دن کوشش کریں کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو مٹھائی وغیرہ دیں اور ایک دوسرے کا منہ میٹھا کریں، اس لیے کہ بہت خوشیوں والا دن ہے عید اللہ اکبر جسے کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ تمام کو تجدیداً میں عید غدیر کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے رخصت چاہتا ہوں۔ آپ تمام اپنے حفظ و امان میں، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ولایت مولا کائنات کے صدقے میں ہم سب کو ولایت مولا کائنات پر ثابت قدم و گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔